السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے شادی کی پہلی رات دلہے نے دلہن سے بچے کی فرمائش کر دی اور دلہن نے کیا کیا دیکھے۔ دوستو، یہ شادی کا عجیب واقعہ سننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ابھی سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہو تو ابھی لائک کر لے، بیل آئکن دبانا نہ بھولے تاکہ ایسے ہی دلچسپ واقعہ آپ کے لیے ہم لے کر آتے رہیں گے، تاکہ ایسی ہی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، آخر تک بنے رہیے تاکہ آپ کو یہ عجیب واقعہ سمجھ آ سکے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ماں اور بیٹا رہا کرتے تھے۔ بیٹے کی پڑھائی اب ختم ہو چکی تھی، اس کا نام عارف تھا اور اس کی ماں بہت اکیلی سی ہو چکی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی کر دینی ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو کہا، تو اب شادی کر لے، میں بہت اکیلی سی ہو گئی ہوں۔ پھر بیٹے نے کہا، جی امی، آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گا۔ جیسے ہی اس نے ہاں کی، جب اس کی ماں نے اس کے لیے لڑکی دیکھنا تلاش کر دی اور اس کی ماں ایک اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کے بیٹے کی شادی ایک لڑکی کے ساتھ کر دی، اور دوپہر کا وقت تھا، سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ اچانک عارف کی امی اپنی بہو سے بولی، بیٹی، تمہاری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک تم نے ہمیں کوئی پوتا یا پوتی کا منہ نہیں دکھایا، آخر بچہ کب ہوگا؟ آج جب میں تمہارے ساتھ اسپتال گئی تو سوچا کہ شاید کوئی خوشخبری ہوگی، پر کیا تھا، وہی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ۔ تو سائرہ بولی، امی، خدا کے گھر دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ مگر سائرہ کی ساس بولی، تمہارے ساتھ جن کی شادیاں ہوئی تھی وہ سب 2 یا 3 بچوں کی ماں بن چکی ہے اور تم ابھی تک ایک بچے کی ماں نہیں بن سکی۔ تو سائرہ بولی، امی، اگر یہ سب میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں کب کی آپ کو دادی بنا دیتی، لیکن میں کیا کروں؟ اتنے میں عارف بولا، سائرہ، جاؤ تم میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ تو سائرہ چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ سارہ کے جانے کے بعد عارف کی امی بولی، بیٹا عارف، اگر تمہاری بیوی بچہ نہیں پیدا کر سکتی ہے نا تو تم ہی کچھ کر لو۔ عارف بولا، امی، آخر بچہ تو سائرہ کو ہی پیدا کرنا ہے، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ عارف کی امی بولی، تم کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ کم سے کم دوسری شادی ہی کر لو، بچہ تو پیدا ہو ہی جائے گا۔ تو عارف بولا، امی، میں تو شادی شدہ ہوں، مجھ سے بھلا کون شادی کرے گا؟ تو عارف کی امی بولی، میری ایک سہیلی ہے نا، اس کی بیٹی کا نام سدرا ہے، کم عمر کی لڑکی ہے، تیری اور اس کی جوڑی بہت اچھی لگے گی، لیکن تو اس کو بھی اپنے ساتھ رکھ، تیرا اپنا کام ہے، تو 2 بیویوں کا خرچہ آسانی کے ساتھ اٹھا سکتا ہے۔ سائرہ کچن میں چائے بنا رہی تھی، اس نے سب باتیں سن لی۔ جب عارف اپنے کمرے میں آیا تو سائرہ رونے لگی۔ عارف نے رونے کی وجہ پوچھی تو سائرہ بولی، میں نے آپ کی اور امی کی ساری باتیں سنی ہیں، آپ مجھے چھوڑ کر دوسری عورت اس گھر میں لانا چاہتے ہیں نا؟ تو عارف بولا، ایسے نہیں ہے سائرہ، وہ میری امی کا حکم ہے اور میں اپنی امی کا حکم ٹال نہیں سکتا ہوں۔ تمہیں بھی پتہ ہے ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک بچے کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ میں جب تک اس گھر میں رہوں گا، جب تک تمہارا وہی مقام رہے گا۔ اگلے دن عارف کی امی اپنی سہیلی کے گھر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر چلی گئی۔ جب عارف کی امی نے اپنی سہیلی سے عارف کے لیے اس کی بیٹی سدرا کا ہاتھ مانگا تو سدرا کی امی بولی، مگر آپ کا بیٹا تو
پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ اس پر عارف کی امی بولی، ہاں ہے تو صحیح، لیکن نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ عارف کی بیوی سائرہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی ہے۔ اگر اس نے ہمیں وارث نہیں دینا ہے تو پھر ایسی بیوی کا کیا فائدہ ہے؟ عارف کی امی نے اپنی سہیلی کو جیسے تیسے راضی کر لیا اور 2 دن کے بعد عارف اور سدرا کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کر کے عارف سدرا کو اپنے گھر لے آیا۔ عارف جب اپنی دوسری بیوی سدرا کے کمرے میں گیا تو اسے کہنے لگا، پہلے اس نے سلام کیا اور منہ دکھائی دی، اس کے بعد اس نے سدرا سے کہا، سدرا اب تم میری شریک حیات بن چکی ہو، میں پوری کوشش کروں گا کہ جو پیار، جو عزت اور جو مقام میں نے اپنی پہلی بیوی کو دیا ہے یعنی سائرہ کو دیا ہے، میں تمہیں وہی پیار، وہی عزت اور مقام دے سکوں۔ پھر عارف نے سدرا کو دیکھا اور مسکرایا۔ سدرا بولی، میرے پاس آپ کے لیے بھی کوئی تحفہ ہے؟ تو عارف بولا، مجھے تم سے کوئی تحفہ نہیں چاہیے، میرے پاس گھر، گاڑی، پیسہ سب کچھ ہے، یہاں تک کہ ایک بیوی بھی ہے پہلے سے موجود، لیکن ایک چیز کی بہت کمی ہے اور اس کے بغیر یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میری یہ خواہش ہے کہ میرے گھر کے آنگن میں اور میرے امی کے گود میں اور میرے گود میں ایک بچہ کھیلے، بس مجھے تم سے یہی چاہیے اور میری امی کی بھی یہی خواہش ہے۔ سدرا بولی، انشاءاللہ میں آپ کی خواہش ضرور پوری کروں گی۔ اگلے دن سائرہ نے سب کے لیے ناشتہ بنایا تو سائرہ کی ساس سائرہ سے بولی، سائرہ کیا ابھی تک عارف اور سدرا ناشتے کے لیے نہیں آئے؟ تو سائرہ بولی، نہیں امی۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد عارف اپنے کمرے سے باہر آیا اور بولا، امی میں حلوہ پوری لینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کی بہو سدرا کی فرمائش ہے۔ عارف نے امی سے پوچھا، امی آپ کو بھی حلوہ پوری کھانا ہے کیا؟ آپ کے لیے بھی لے کر آؤں؟ عارف کی امی بولی، ٹھیک ہے بیٹا، میرے لیے بھی لے آنا۔ عارف نے جب سائرہ سے حلوہ پوری کے بارے میں پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس دن رات کا کھانا بھی سائرہ نے بنایا تھا، سب کھانا کھا رہے تھے اور سائرہ ان کے پاس کھڑی تھی۔ تو سدرا بولی، اب تم کیوں نوکروں کی طرح ہمارے سر پر کھڑی ہو، بیٹھ جاؤ اور تم بھی کھانا کھا لو۔ تو سائرہ بولی، میں سب کو کھانا کھلا کر پھر میں خود بعد میں کھانا کھاتی ہوں۔ اس پر سدرا بولی، تم کیا بوڑھے جیسے رواج قائم کر کے یہاں بیٹھی ہو؟ ان دونوں میں لڑائی ہو گئی اور عارف نے ان کی لڑائی ختم کرنے کے لیے کہا، کھانے کے بعد ہم لوگ باہر گھومنے کے لیے چلتے ہیں، تھوڑا گھوم پھر آتے ہیں۔ سدرا تو مان گئی، لیکن سائرہ بولی، میں نہیں آؤں گی کیونکہ میں تم دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہتی ہوں۔ جب سدرا اور عارف باہر گھومنے کے لیے چلے گئے تو سدرا بولی، آپ نے سائرہ کو ساتھ آنے کے لیے کیوں کہا؟ مجھے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو عارف بولا، وہ میری بیوی ہے اور میں تم دونوں کو برابر کا حق دینا چاہتا ہوں۔ عارف اور سدرا کی شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن بچے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن سدرا اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچ رہی تھی، 1 سال ہو گیا اور میں امید سے نہیں ہوں، کہیں عارف مجھے طلاق نہ دے دے، کیونکہ اس نے مجھ سے صرف بچے کے لیے شادی کی تھی۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں عارف کو ایسے محسوس کرواؤں جیسے میں ماں بننے والی ہوں، اس طرح سے عارف اور میری ساس کا پورا دھیان مجھ پر ہی رہے گا۔ اس کے بعد سدرا بار بار ڈرامے کرتی کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ جب پہلی بار سدرا نے پیٹ درد کا ڈرامہ کیا تو عارف کی امی نے اپنی
फैमिली डॉक्टर को घर पर बुला लिया और उसका चेकअप करवाया तो उसे कुछ भी ना था। डॉक्टर ने सिद्रा का ब्लड टेस्ट करने के लिए सैंपल लिया और चली गई। उसी रात फिर सिद्रा ने पेट दर्द का ड्रामा किया तो उसके साथ डॉक्टर के पास शौहर ले जाने के लिए तैयार हुआ। इतने में सायरा की चीखने की आवाज़ें आने लगी। आरिफ बोला, अम्मी आप सिद्रा को संभाले, मैं सायरा को देखता हूँ। आरिफ की अम्मी बोली, अरे बेटा उसको क्या होगा, वही गैस और तेजाबियत का मसला होगा, उसकी दवाई घर पर पड़ी है, वो खुद ही दवा ले लेगी, तुम फिलहाल सिद्रा को संभालो। जब आरिफ और उसकी अम्मी सिद्रा को साथ लेकर अस्पताल गए, उसे कुछ भी न था। जब घर वापस आए तो सिद्रा अपने कमरे में चली गई। आरिफ बोला, अम्मी मैं सायरा को देखकर आता हूँ। आरिफ सायरा के कमरे में गया और पूछा, सायरा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सायरा ने कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो मुझे तड़पता हुआ अकेला घर में छोड़कर चले गए थे। तो आरिफ बोला, तुम्हें किस बात का मसला है, क्या है, तुम्हें गैस और तेजाबियत ही का मसला है ना, उसकी दवाई घर पर मौजूद है, तुम दवाई ले सकती हो। तो सायरा बोली, हाँ अच्छा ठीक है, आपकी तवज्जो तो अब मुझसे हट ही जानी है, अब आपको क्या मतलब, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आरिफ बोला, तुम ही बोलो मैं क्या करता, अगर उसे लेकर ना जाता तो क्या करता। फिर सायरा बोली, आपके पास अब वक्त भी नहीं है। तो आरिफ बोला, मैं तंग आ गया हूँ, तुम दोनों का ख्याल रखते रखते मैं तंग आ गया हूँ, लेकिन तुम दोनों समझने का नाम ही नहीं लेती हो। आरिफ ये कहकर गुस्से में सायरा के कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन वही फैमिली डॉक्टर सिद्रा की रिपोर्ट लेकर और बोली, आपकी बहू सिद्रा अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गई है, वैसी बीमारी की दवा खा रही थी जो बीमारी उसको है ही नहीं, अब उसको वही बीमारी लग गई है, अब वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। आरिफ की अम्मी कहने लगी, शायद मुझे अपनी बहू सायरा की बद्दुआ लग गई है, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन दिखाया है। अभी आरिफ की अम्मी ये बातें कह रही थी कि अचानक फिर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। तो लेडी डॉक्टर बोली, ये कौन चीख रहा है? आरिफ की अम्मी ने कहा, सायरा है। तो डॉक्टर बोली, अगर आप कहे तो मैं सायरा को एक बार चेक कर लूं। आरिफ बोला, जी हाँ आप चेक कर ले। आरिफ की अम्मी बोली, मुझे तो लगता है सायरा भी सिद्रा की तरह ड्रामे कर रही है। लेकिन जब लेडी डॉक्टर सायरा का चेकअप करके बाहर आई तो उसने बताया, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आरिफ की अम्मी मुंह बनाते हुए बोली, क्या खुशखबरी है? तो लेडी डॉक्टर बोली, आप दादी बनने वाले हैं और आपकी बहू माँ बनने वाली है। आपकी बहू का 3रा महीना चल रहा है, कल उसको मेरे पास अस्पताल में लेकर आइए, मैं उसके सारे टेस्ट कर लूँगी क्योंकि उसके टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आरिफ की अम्मी बोली, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेरी फरियाद सुन ली। और आरिफ अपनी बीवी सायरा के रूम में गया तो उसने देखा सायरा रो रही थी और आरिफ उसके पास गया और उसे मुबारकबाद दी। और फिर आरिफ थोड़ी देर सायरा के पास बैठा रहा और फिर बोला, अच्छा मैं सिद्रा को देख कर आता हूँ। तो सायरा ने कहा, ठीक है, वैसे भी इस वक्त सिद्रा को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। जब आरिफ सिद्रा के कमरे में गया तो देखा सिद्रा रो रही थी, वो अपने कपड़े बैग में रख रही थी। आरिफ बोला, तुम कहीं जा रही हो? तो सिद्रा ने कहा, मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। मैंने सायरा को बहुत तंग किया
اور اسے برا بھلا کہا۔ شاید اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی اور میں نے آپ کی اور آپ کی امی کی خواہشوں پر پانی پھیر دیا۔ اتنے میں سائرہ کمرے میں آ گئی۔ سدرا نے سائرہ سے معافی مانگی اور پھر سدرا بولی، اب اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اب مجھے چلے جانا چاہیے۔ تو سائرہ بولی، مجھے بھی تو بانجھ کہا گیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے میری سونی گود کو بھر دیا، شاید تم پر بھی اللہ اپنا کرم کر دے اور میرا بچہ ویسے بھی تمہارا ہی بچہ ہوگا، ہم دونوں بہنوں کی طرح رہیں گے اور ہمارے بچے کو 2 ماؤں کا پیار ملے گا۔ یہ سن کر سدرا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ سائرہ کو گلے لگا کر زور و خطر رونے لگی۔ پھر سائرہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا سا بیٹے سے نوازا اور پھر سدرا سائرہ کے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھتی اور سائرہ کو اپنی بڑی بہن سمجھتی، اور عارف اپنے دونوں بیویوں سے بہت خوش تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اولاد کی چاہت میں عارف کو دوسری شادی کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن عارف کی دوسری بیوی ہوشیار اور چالاک تھی، لیکن چالاکی میں اس نے اپنا نقصان کر لیا اور جس سائرہ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اسی سائرہ نے اس کی زندگی کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لیا۔ اور ایسی وقت میں جب وہ خود گھر چھوڑ کر جانا چاہتی تھی، سائرہ نے آگے بڑھ کر بڑی بہن بن کر اسے سہارا دیا اور اس کی زندگی اچھی کر دی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ اسے لائک بھی کریں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں جا کر ضرور کامنٹ کریں۔ اگر آپ نے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہو تو ابھی لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایسی ہی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہمیں دوسری ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔